ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ پوری امت کی طرف سے ہماری ان ماؤں کو جو اہل بیت کا صحیح قرآنی مصداق ہیں بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ رب العالمین نے حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کے خطاب ذیشان سے نوازا اور یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور ایک چادر لی، اور اس چادر میں خود بھی تشریف فرما ہوئے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کو اس چادر میں لے کر چادر پانچوں اپنے سمیت پانچوں پہ اوڑھ دی اور یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک آپ نے قرآن مجید میں میری ازواج مطہرات کو، میری گھر والیوں کو اہل بیت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ جی ان کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، جو انعام ان کو عطا کیا ہے بن مانگے، ان کے لیے میں وہ انعام مانگ رہا ہوں۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ جو الفاظ ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے، حضور نے وہ دعا کی شکل میں مانگے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے پیغمبر کی گھر والیوں، پیغمبر کے اہل بیت، اللہ تم سے پلیتی کو دور کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ تو حضور نے بھی یہاں دعا میں مانگا فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، کہ یہ چاروں میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی اللہ پاک آپ ناپاکی کو دور فرما دیں۔ اور وہاں اللہ رب العالمین نے پاک صاف کرنے کا وعدہ کیا ان الفاظ سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ذوات گرامی کے لیے مانگا وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، کہ وہاں آپ نے بن مانگے میری بیویوں کو پاک کرنے کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے میں مانگ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا یہ گھر تھا، انہوں نے خواہش ظاہر فرمائی کہ مجھے بھی اس چادر میں لے کر اس اعزاز سے نوازا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں ان کے لیے وہی کچھ مانگ رہا ہوں جو رب نے میری گھر والیوں تمہیں بن مانگے عطا کر دیا ہے۔ اب ہم قرآن کو بھی ماننے والے، سنت کو بھی ماننے والے، اللہ کے فرمان پہ بھی ایمان، حضور کے فرمان پہ بھی ایمان۔ تو قرآن مجید
کا مصداق حضور کی ازواج مطہرات اور حدیث پاک کا مصداق حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو میں نے بات شروع میں یہ عرض کی تھی کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کے دائرے کو تنگ نہیں کرتے، اہل بیت کے دائرے کو اتنا وسیع کرتے ہیں جتنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اہل بیت میں حضور کی چاروں صاحبزادیاں شامل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے نواسے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت حسن و حسین کے چھوٹے بھائی حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ بے شک بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن ہم کہتے ہیں بچپن میں فوت ہوئے نواسے تو حضور کے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت ابو العاص کے بیٹے حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ حضور کی کوئی نواسی اہل بیت میں سے نہیں، ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نواسیاں اہل بیت میں سے ہیں۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ یہ ہستیاں مظلوم ہیں اور ہم مظلوموں کے وکیل ہیں، ہم مظلوموں کے حق میں ہیں، اور انہی مظلوموں کا تذکرہ کرتے کرتے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ظالم بن کے نہیں، مظلوم بن کے، مظلوموں کے حمایتی بن کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نواسیاں اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی تینوں بہنیں اور ان کے نام بالترتیب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسی اجمی فنکاروں کے طبقے نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاک پیغمبر کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھیں۔ ہم کہتے ہیں پاک پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس پر قرآن مجید کا حکم واضح طور پر موجود ہے۔ بناتی کا لفظ جو آیا ہے یہ ایک بیٹی کے لیے نہیں ہے، ایک سے زائد کے لیے ہے، اور باقی روایات اس پر واضح طور پر دلیل کے طور پر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ان میں سے ایک پیاری سی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی بیٹیوں کے نام پہ رکھے ہیں، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔